یہ محفل کیا ہے؟ آگے یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ محفل جو ہے بحر ظلمات میں آب حیات ہے۔ وہی آب حیات جو خضر علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو دیں گے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں درج ہے۔ بحر ظلمات میں آب حیات کا ڈھونڈنا، قرآن مجید میں جو یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے یعنی حوالے سے آیا ہے، تو اس میں جو بحر ظلمات ہے اس سے مراد ہے یہ دنیا جو ظلمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر آب حیات جو ہے، اب میں تھوڑا سا تشریح کر کے بتا رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے خلاصہ بتایا نا کہ بھئی یہ ذکر قلب ہے، لیکن حقیقت میں آب حیات کہا جاتا ہے عمل اکسیر کو۔ عمل اکسیر کیا ہے؟ عمل اکسیر وہ عمل ہے جس عمل میں آپ ذکر قلب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عمل کیا جاتا ہے، جب ظاہر میں کوئی مرشد نہ ملے تو پھر وہ عمل اکسیر انسان کرتا ہے۔ اچھا، کامیابی تب بھی مشروط ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ عمل اکسیر کر لیں گے تو ہر آدمی کو مل جائے گا۔ کامیابی بھی اس وقت ممکن ہوتی ہے، اس آدمی کے لیے ممکن ہوتی ہے کامیابی کہ جس پر ولیوں کا پہلے سے ہاتھ ہو، بھلے وہ ولی گزر چکے ہوں، تاکہ باطن میں ان کی مدد حاصل رہ سکے۔ تو ایسے لوگ جب عمل اکسیر کرتے ہیں تو باطنی مدد ان کو مختلف ولیوں کی جن سے وہ پیار کرتے ہیں، جن کے دربار پر وہ جاتے ہیں، تو وہ آ کر اس عمل اکسیر میں مدد کرتے ہیں، اور عمل اکسیر کامیاب ہونے کی صورت میں ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل اکسیر کو خضر علیہ السلام نے آب حیات کہا ہے۔ اچھا، اب خضر علیہ السلام نے ہی کیوں کہا یہ؟ کیونکہ ان کی ولیوں پر ڈیوٹی تھی، وہ نقیب اولیاء تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی مرشد کامل کسی زمانے میں نہ ہو تو یہ عمل اکسیر میں لوگوں کو سکھا دوں۔ اب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، لوگ کہتے تھے جب مرشد کامل نہیں ہوگا تو خود بخود کیسے ہوگا؟ بات تو صحیح ہے، لیکن جو سکھا رہا ہے تمہیں اس کی کریڈیبلٹی تو دیکھیں۔ وہ اللہ کی طرف سے آ کے ایسے حالات میں ذکر قلب ڈھونڈنے والوں کی مدد کرنے کا نسخہ بتا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی مرشد کامل میسر نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے عمل اکسیر اور ایک ہوتا ہے عمل تکسیر۔ یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ عمل اکسیر ہے۔ تو جب ہم نے اس محفل کو شروع کیا تو ایک آدمی جو ہے وہ محفل میں آتا تھا، بہت اس کو مزہ آتا تھا، 20 سال پہلے کی بات۔ تو ایک دو دن گزر گئے، وہ محفل میں نہیں آیا، تو میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی تم محفل میں نہیں آ رہے۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں نہیں آ رہے؟ دبئی میں رہتا تھا وہ، میں روزانہ اس کو فون کرتا، ایک ہفتہ گزر گیا، روزانہ فون کر کر کے وہ محفل میں نہ آئے۔ ایک رات سرکار اس کے خواب میں آ گئے، اور سرکار نے اس کے خواب میں آ کے یہ کہا کہ یونس جو اس وقت یہ محفل سجا کر بیٹھا ہے، یہ سرکار کے الفاظ ہیں، اس کو وہ خضر وقت ہے، اور اس بحر ظلمات میں آب حیات کے مشکیزیں بکھیر رہا ہے۔ اس کی باتوں کو ہیرے اور جواہرات نہ سمجھنا، وہ آب حیات ہے۔ تو یہ محفل جو ہے یہ خضر کی آب حیات ہے۔ یقین اگر آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو خیر ہے۔ ایک دفعہ سرکار نے مجھے کہا کہ پورے پاکستان کا دورہ کرو، اور جو تم باتیں کرتے ہو نا، طریقت کے، روحانیت کے جو راز تم بیان کرتے ہو، یہ جا کے سارے ذاکرین کو پورے پاکستان میں جا کے بیان کرو۔ تو میں اور فرید بھائی کو جو ہے بھیجا، میں اور فرید بھائی گئے۔ تو ہم فیصل آباد جب پہنچے آستانے پر، وہاں پر بیٹھ کے ہم نے گفتگو کی، تو وہاں انجمن والوں نے، ایک بندے نے آ کے میرے گردن پر بندوق رکھ دی کہ چپ ہو جاؤ ورنہ مار دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں سرکار کے حکم سے بولنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں مارنا ہے تو مار دو۔ خیر وہاں پر
دو پھر لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ حمایت میں اور کچھ اس میں، اور پھر وہاں سے ہم آگے نکلے، لاہور کی طرف گئے۔ لاہور والوں کو پہلے پتہ چل گیا میں آ رہا ہوں۔ داتا صاحب کے پیچھے ایک علاقہ ہے لاہور میں، بلال گنج، وہاں انجمن والوں کا آستانہ ہوتا تھا۔ وہاں ہم پہنچے، گلی میں ہی تھے تو پتہ چلا کہ وہ تو تالا لگا کے بھاگ گئے میرے ڈر سے۔ وہ تالا لگا کے بھاگ گئے۔ پھر لاہور میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی تھی کہ یہ عاشقین کا گروپ ہے۔ ملتان روڈ ہے نا لاہور میں، اس پر ایک علاقہ ہے اعظم گڑھ، ہے نا، اعظم گارڈن۔ اعظم گارڈن میں وہ رہتے تھے تو وہاں گئے ہم۔ میں نے گفتگو کی تو ان عاشقین کی سمجھ میں نہیں آئی میری باتیں، تو پتہ نہیں کیسے عاشق تھے۔ خیر وہاں سے ملاقات ہو گئی، واپس لاہور کی طرف آ گئے۔ اب جناب سرکار کا فون آ گیا کہ وسیم محمد قریشی نے کہا ہے کہ یونس فتنہ کر رہا ہے، پاکستان بھر میں فتنہ پھیلا رہا ہے، تو تم واپس آ جاؤ۔ اب جب واپس آئے تو میں بھی فرید بھی دونوں، سرکار اس وقت لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہیں بلا لیے، بیٹھ جاؤ۔ کوئی گفتگو فرما رہے تھے لیکن ہم کو دیکھ کر کے موضوع چینج کر دیا۔ مجھے فرمایا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا فتنہ پھیلا رہے تھے تم؟ تو میں نے وہ باتیں دہرانی شروع کر دیں جو بتائی تھی لوگوں کو۔ سرکار نے وہ باتیں سن کے کہا یہ تو ساری باتیں حق ہیں، یہ فتنہ کہاں ہے؟ اور پیچھے ظہیر کھڑا ہوا تھا ڈرائیور، اس کو کہا یوں کر کے کہ یار یہ باتیں فتنہ کہاں ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے یہ باتیں فتنہ ہیں، تو اس کے منہ سے کیا نکلا؟ سرکار میں نے تھوڑی کہا تھا، وہ تو وسیع بھائی کہہ رہے تھے۔ خیر تو سرکار نے پھر مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، کچھ ایجنسیز کے لوگ بھی اوپر پہاڑی پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ، وہ ہماری جگہ ہے، تمہیں کوئی نہیں روکے گا بولنے سے، وہاں جا کے خطاب کرو۔ تو میں اور فرید پھر اوپر چلے گئے، وہاں کھل کے بولے ہم۔ وہ ایجنسی والے تھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی پہچان ہو گئی، ان کو بھی خوب لتاڑا، اور پھر گفتگو وغیرہ کر کے ہم پھر وہاں سے باہر نکلے۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو سامنے سے سرکار کی گاڑی آ گئی۔ سرکار نے ہم کو دیکھ کے گاڑی روک لی، اور گاڑی روک کے فرید بھائی کو پوچھنے لگے کہ ہمارا مقرر دیکھا کیسا ہے؟ تو یہ جو محفل میں نے سجائی ہے آب حیات بانٹنے کی، یہ میری محفل نہیں ہے، یہ سرکار گوھر شاہی کی محفل ہے۔ انہی کا فیض ہے، انہی کی طاقت ہے، انہی کی نظر ہے، انہی کا کرم ہے۔ میں سرکار گوھر شاہی کا ایک ادنا کتا اور غلام ہوں، لیکن آب حیات کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں۔ Amra TV, the place to connect with